یہ بات مقدر کی ہوتی ہے. شوکت حسین صاحب وہ حضور کا دیوانہ بڑی تگودو میں لگا رہا کہ یار فاروق الحسن کو کبھی بلایا جائے، لیکن آج یقینی طور پہ ایک بڑا ماحول بھی تھا کہ جب ملاقات ہوئی تو میں اس کی قبر پہ حاضری تھی. وہاں پہ ان کی والدہ کی حالت دیکھی جس وقت تو وہ بیان سے باہر ہے. بہرحال ایک بات میں ضرور کہوں گا مرحوم کے والد صاحب سے کہ یہاں پہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت سارے نوجوان اس سے بھی چھوٹی عمر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ہنستے کھیلتے ہمارے سامنے چلے جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی گیموں کا شوقین تھا، کہتے ہیں کوئی کرکٹ کا شوقین تھا، کوئی کسی چیز کا شوقین تھا، لیکن کیا یہ کم اعزاز ہے کہ آپ کا بیٹا اس چیز کا شوقین تھا کہ جہاں بھی جانا ہے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. کیا یہ کم اعزاز ہے کہ آپ کا بیٹا اس پورے علاقے میں کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو تحریک لبیک میں شامل کرنے والا کہ جہاں سے گزرنا کہنا لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کا بیٹا یہ کہتا ہوا دنیا سے گیا کہ آیا آیا دین آیا. آپ کا بیٹا حضور کے نعرے لگاتے ہوئے دنیا سے گیا. جانا سب نے ہے لیکن اس جوان نے جاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ جوانی ہے اسی چیز کا نام. جب زندگی ساری رسول اللہ کے نام پہ ہے تو جوانی کیا، بڑھاپا کیا، بیماری کیا، صحت کیا، ہم جس حال میں بھی ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. تو بس اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، کیونکہ نوجوان بڑی تعداد میں میرے سامنے موجود ہیں. آپ سارے بیٹھ جائیں، اللہ کو جزائے خیر دے. مجھے ذرا بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے. سامنے آ جائیں، یہ جگہ پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آتا اس طرف سے، یا نیچے بیٹھ جائیں. میرے پیاروں، موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن سب سے خوبصورت موت یہ ہے کہ بندے کی موت پہ دنیا کہے یہ حضور کا عاشق، لوگ کہیں یہ رسول اللہ کا غلام تھا. اللہ کا قرآن پڑھیں، محبت سے سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے. جناب اعلیٰ زندگی حسین گزار رہی ہے، طریقہ رسول اللہ والا. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ اگر تم ایسے ایمان لاؤ جس طرح جناب اعلیٰ میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے، تو جناب جن کے ایمان کو قرآن جناب ہمارے سامنے ماڈل قرار دے، اور رسول اللہ کی زندگی کو تو قرآن نے پہلے ہی ماڈل قرار دیا ہے. آج ہم سب نے ذرا اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور 14 صدیاں پہلے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کے کردار کو دیکھنا ہے. پھر جناب اعلیٰ ہم نے دیکھا یہ جناب اعلیٰ اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے بحیثیت غلام، ہم نے بحیثیت نوکر رسول اللہ سے کتنی وفا کی ہے. کرنا کیا چاہیے تھا، ہم نے کیا کیا ہے. آئیے جس طرح جناب اعلیٰ یہ نوجوان بڑی تعداد میں میرے سامنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، ایسے ایک وقت تھا جناب اعلیٰ جب آپ کے اور میرے کریم آقا مکہ میں دعوت دین دے رہے تھے، اور حضور نے جب دعوت دی ہے تو ہوا کیا ہے، مخالفت بڑی تعداد میں تھی. ایسے میں ایک نوجوان جو بڑا فیشنیبل، بڑا جناب اعلیٰ اپنے لباس کا خیال رکھنے والا، خوراک کا خیال رکھنے والا، اس کی ماں سے بڑے نازوں سے پالنے والی، جس کا نام جناب اعلیٰ، جس جوان کا نام حضرت مصعب بن عمیر، مجھے بولیے جناب مصعب بن عمیر میرے اور آپ کے قریب آقا کی باتیں سنتا ہے، رسول اللہ کا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کے اور میرے قریب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کرتے ہیں. ہوا کیا ہے جناب اعلیٰ، نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر نماز چھپ چھپ کے پڑھتے ہیں. ماں بڑے نازوں سے بیٹے کو پال رہی ہے. ایک دن کہیں چھپ کے نماز پڑھ رہے اور کعبے کی چابیاں اٹھانے والا عثمان بن طلحہ، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے دیکھا
دیکھ کے شکایت لگا دی. اللہ یہ وہی ہے عثمان بن طلحہ. ایک دن رسول اللہ جب جانے لگے خانہ کعبہ کے اندر تو اس نے آگے ہاتھ کھڑا کر کے روک لیا. آپ نہیں جا سکتے, سارے جا سکتے. تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا عثمان یاد رکھنا ایک وقت آئے گا چابیاں اس کی میرے ہاتھ میں ہوں گی, جس کو چاہوں گا دے دوں گا, کوئی روکنے والا نہیں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ پھر تو اس دن عرب والے بڑے ذلیل ہو جائیں گے, پھر تو مکے والے سارے برباد ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, اس دن ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ عزت والے ہو جائیں گے. انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ تو ہے نا بابا جی کی کرامت کہ ان نوجوانوں کو اپنے حبیب کی محبت میں دیوانہ کر دیا. آئیے جناب اعلیٰ وہ عثمان بن طلحہ, اس نے جناب شکایت لگائی. وہی عثمان بن طلحہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا ادھر آؤ, چابیاں میرے حوالے کرو. یہ کانپتا ہوا چابیاں رسول اللہ کو دیتا ہے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمائی یاد ہے کبھی میں نے تمہیں کچھ کہا تھا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہا ہاں جی آپ نے فرمایا تھا, سچ فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو نے مجھے کعبے میں جانے سے روکا, تھر تھر کانپ رہا ہے. کہتے جی جو آپ کا دل چاہے. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا, چابیاں اس کے ہاتھ میں دے کے فرمایا لے چابیاں تیرے پاس رہے گی, تو مرے گا تو تیری نسل کے پاس رہے گی. اس عثمان بن طلحہ کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اس نے چولی کر دی. جب جناب اعلیٰ اس نوجوان کے گھر میں شکایت پہنچی تو ماں نے اس کو باندھ کے رکھا, ماں نے اس کو بڑا مارا. ماں نے جناب اعلیٰ بڑی اذیتیں دی, لیکن جناب اعلیٰ اس نے دین کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میرے کریم آقا کے یہ دیوانہ جناب گھر سے بھاگ کے رسول اللہ کے پاس آ گئے. پھر کہتا ہے میں دنیا کی نعمتوں کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں دین کے بغیر نہیں رہ سکتا. اونچی بولیے, میں دین کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب کیا ہوا کہ میرے کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل یثرب نے کہا حضور مہربانی کیجئے ہماری طرف کوئی معلم بھیجیے, ہماری طرف کوئی دین کی باتیں بتانے والا بھیجیے. تو رسول اللہ نے انہیں بھیجا, حضور نے انہیں روانہ کیا. جناب اعلیٰ یہ چل پڑے ہو, یہ جا کے 1 سال پورا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے ہو. اگلے سال پھر تشریف لائے ہیں, جب یہ آئے اپنے ساتھ کچھ بندوں کو کلمہ پڑھا کے بھی لائے, لیکن جب آئے آج نئے کپڑے نہیں ہیں, آج کھانا بھی اعلیٰ نہیں ہے, آج پرانا کمبل اوڑھا ہوا ہے, آج ہاتھ میں جناب خشک روٹی اٹھائی ہوئی ہے. رسول اللہ نے ان کی کیفیت دیکھی تو رسول اللہ رو پڑے او مسلمانوں 14 صدیوں پہلے فیشن چھوڑ کے, قیمتی کپڑے چھوڑ کے, قیمتی روٹیاں چھوڑ کے جس مسلمان غیر میں رسول اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا, احد میں اپنی جان بھی قربان کر دی. آج 14 صدیاں گزر گئی ہے, 14 صدیوں کے بعد بھی جناب آیا دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ حضرت جناب مصعب بن عمیر جیسا جوان نہیں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر کی اس جوانی میں قربانی کی برکت سے شوکت حسین جیسے جناب اعلیٰ نوجوان دین میں بھاگے بھاگے آئے, جن کی عمر کھیل کود کی تھی, جن کی عمر جناب اعلیٰ تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. انہوں نے اپنی عمر سے بڑے کام کیا. مجھے بچے بتا رہے تھے جب آپ کا پتہ چلتا تھا, جب لبیک کے کسی جلسے کا پتہ چلنا تو کہنا جی آج چھٹی کریں گے, آج چھٹی کر کے حضور کی جناب محفل سننے کے لیے جائیں گے, آج جناب اعلیٰ فاروق اللہ سننے آنا ہے, آج ہم نے جناب ان سے حضور کی باتیں سن لی ہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا جوانوں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں دنیا کے شوق ختم کر کے رسول اللہ کی عزت میں پہرا دیا ہے, پالکوں میں اڑ کے جانے کے بعد بھی ان کی عزتوں کو بلند فرما دیا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے جوانی نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی جانا ہے. مزیدار اس کی جوانی ہے جو رسول اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے. میاں محمد وقت فرماتے ہیں باڑ نہ کریے روپ گھڑے نہ,
مان نہ کریے روح گھرے دا تے وارث کون حسن دا صدا نہ دے سن شاخ ہریا تے صدا نہ پھل چمن دا اسی بات پہ جناب اعلیٰ آپ کو لبیک دعوت دینے والی ہو اسی بات پہ جناب اعلیٰ شوکت حسین مرحوم مخور آپ تک پیغام پہنچا کے نعرے لبیک کے لگانے والا آپ نے بڑی دیر دیکھ لیے وہ لوگ جو ممتاز قادری کو پھانسی چڑھانے والے ہم نے بڑی دیر ان کی حکومت دیکھ لی جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنے والے ہم نے بڑی دیر ان کی حکومت دیکھ لی جو ریمنڈ ڈیوس کو جناب اعلیٰ رہا کرنے والے ہم نے ان کی بھی حکومت دیکھ لیا جو جناب اعلیٰ عافیہ صدیقی کو بیچنے والے ہم نے ان کی بھی حکومت دیکھ لیا جو آسیہ ملونہ کو رہا کر کے علماء اور سید زادوں کو جیل میں ڈالنے والے اب ہمیں ان کی حکومت نہیں چاہیے اب ہمیں ان کی حکومت چاہیے جو رسول اللہ کے دین کو نافذ کرے اور دنیا کو بتائے کہ اب اللہ تیر نور نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا آیا دین آیا انہیں جانا آیا آیا جو دین چاہتا ہے نا پاکستان میں دین لانا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ بلند